تحریک چلتی ہے، ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے انتہائی بھیانک طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ انہیں رجت پسند، قدامت پسند کہا گیا، دہشت گردی کے اڈے کہا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس ایسے لوگ تیار کر کے معاشرے میں بھیج رہے ہیں جو معاشرے کے لیے بوجھ بنتے ہیں اور بے روزگاری میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ محض حسد، بغض اور کینہ ہے ان دیندار لوگوں کے خلاف، اور چونکہ دیندار لوگوں کے مراکز، ان کے قلعے، ان کی وابستگی ان مدارس سے ہے، لہذا وہ مدارس کو سامنے رکھ کر دیندار لوگوں کو برا بنا کہنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ مدارس کچھ کرے نہ کرے، ان کا ایک کام ایک ایسا ہے جو سب پر حاوی ہے۔ آج تک ان مدارس نے ان عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، ان تمام تعلیمات کو جو قرآن اور سنت میں ذکر کیے گئے ہیں، ان مدارس نے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ یہ وہ مدارس ہیں جنہوں نے اس تسلسل کو باقی رکھا ہے، وہ وراثت جو 14 صدیاں پہلے سے جاری ہے، آج یہ مدارس اس کے امین ہیں اور اسی طرح سے تحفظ پورا فراہم کر کے آئندہ نسل تک پہنچانے کے ضامن۔ کیا یہ معمولی کام ہے کہ ہم مدارس نے اپنے اس دین کی اس بنیاد کو، اس کی مبادیات کو تحفظ فراہم کیا اور اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی ہے؟ اس دین کے مبادیات کو، تمام چیزوں کو اسی اصلی حالت میں ہم نے تحفظ فراہم کیا۔ میرے بھائیوں، اگر مدارس نہ ہوتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں کیسے کیسے فتنے جنم لیتے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ماضی قریب میں بہت سارے ایسے مقدس ہمارے شعار کو جس فکری انتشار کا شکار بنا کے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا اور انہیں مدارس سے بھگایا گیا، نفرت دلائی گئی، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی دور نہیں ہے یہ بات۔ کس طرح سے ان مقدس شعار کو غلط تشریح اور غلط توضیح کر کے، فکری انتشار پیدا کر کے ہمارے نوجوان علماء کو پریشان کیا گیا۔ لیکن اگر کسی نے استقامت دکھائی اور اگر کسی نے اس پر پوری طرح سے عزم کا اظہار کیا تو وہ مدارس۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزرنے کے بعد انہیں سمجھ آئی، آج وہ بھی اس طرف لوٹ گیا، آج وہ بھی لوٹ کے اس طرف آ گیا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ اصل کام یہی کرنے کا تھا جس کے ذریعے سے ہم اپنی اس امت کو، اپنی اس قوم کو بچا سکیں۔ حضرات، یہاں چونکہ یہ تقریب بخاری ہے، ماشاءاللہ میرے بہت سارے حسین و جمیل ماشاءاللہ نوجوان جو فارغ و تحصیل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت کرے، ان کے والدین موجود ہوں گے، ان کے عزیز و اقارب یہاں موجود ہوں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو ان مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کے بچوں کو فکری انتشار سے بچایا، تحفظ فراہم کیا اور انہیں ہر قسم کے اس فتنے سے محفوظ رکھا، اپنے پروں کے نیچے رکھ کر ان کی پرورش کی
انہیں تعلیم دی اور انہیں صحیح منہج کے اوپر رکھا گیا۔ آپ یقین کیجئے آپ ساری زندگی ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ساری زندگی ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کام کوئی ایک ادارہ نہیں، الحمدللہ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہمارے تمام مدارس کر رہے ہیں، ہم سب کو تحسین کرتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہجانی کفیت بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے ایک انتشار پھیلا اور فتنہ پھیلا ہوا ہے، آپ کو کسی سڑک پر مدرسے کا طالب علم نظر نہیں آئے، فارغ و تحصیل عالم کسی بھی سڑک پر ڈنڈا اٹھائے ہوئے گراؤ چلاؤ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کے پیچھے مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھانے والے وہ انتہائی دانشور ہمارے اساتذہ شیوخ الحدیث ہیں، جنہوں نے ان کی آبیاری کر دی، ان کی ذہن کو بڑا پختہ کر دیا کہ وہ ایسے فتنوں میں مبتلا نہیں۔ سڑکیں بھری ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا۔ یہ وہ ٹولہ تھا یونیورسٹی کالجوں سے فارغ ہوا اور سمجھتے تھے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہمیں دیا ہے یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمیں ملازمت ملے گی، روزگار ملے گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے جامعہ سلفیہ میں 40 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو ضمانت دی ہو کہ یہ سند ملے گی، ملازمت ملے گی۔ لیکن 80 بچے ایک سال میں فارغ ہوئے اور کہیں بھی بے روزگار نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی ذہن کو ایسا پختہ بناتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو دے گا۔ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کا کفیل بنتا ہے اور ان کی سرپرستی اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ نہ کیا ضرورت ہے سڑکوں پر دھکے کھائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آزادی کا مطالبہ ہے کہ یہ ہم آزادی کے لیے نکلے، وہ کون سی آزادی؟ آپ بتائیے مجھے، پاکستان میں کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، نماز پڑھنے پر پابندی ہے، روزہ رکھنے میں پابندی ہے، تلاوت کرنے میں پابندی ہے، کوئی لباس کسی طرح کا پہننے میں کوئی پابندی ہے؟ جب یہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر آزادی کس بات؟ جو آزادی وہ مانگ رہے ہیں سمجھے چاہیے۔ پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہی سڑکوں پر برہنہ ناچ ہوا، نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ انہی دنوں میں ہفتہ 10 دن پہلے جو جشن منائے 1 مئی کو، جو لاہور میں جلوس نکالے اس خاص جماعت نے، برہنہ خاتون نے اپنا لباس اتارا، برہنہ لباس، وہ ہو کے ناچ رہے۔ یہ وہ تحریک تھی، یہ وہ آزادی کا تقاضا تھا جو مانگ رہے۔ آپ تصور کر سکتے؟ لوگوں ان مدارس کی قدر کرو جنہوں نے وہ طبقہ پیدا کر دیا جو بھوکے رہ سکتے ہیں، جو پیاسے رہ سکتے ہیں، جو قسم پرسی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن ان معاملات کے اوپر سمجھوتا نہیں۔ خدا شاہد ہے پاکستان میں اگر کسی بھی جگہ آپ کو اسلامی اقدار نظر آتی ہے، اسلامی رہن سہن نظر آتا ہے، تو ہمارے ان مدارس، ان کا تعلق طلبہ کے مدارس سے ہو یا طالبات کے مدارس، ان کی وجہ سے پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج جو کہیں ایمان کی رمق نظر آتی ہے، جھلک نظر آتی ہے، نمازی نظر آتے ہیں، دیندار لوگ نظر آتے ہیں، وہ انہی کا پیشہ ہے۔ لیکن اس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جس طرح سے ان مدارس کے خلاف اب بھی ان کی زبانیں نہیں رکی، اب بھی جب موقع ملتا ہے تو وہ گز گز بر زبانیں نکال کر ان کو تانا دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں اس موقع پر ان تمام مدارس کو بشمول اس ادارے ان کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
کہ مشکل ترین حالات کے باوجود یہ پرعزم ہے اور اپنے اس مشن پر ڈٹے ہوئے اور پوری جدوجہد اور کوشش کے ساتھ وہ محنت کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے اس امت کو، اس قوم کو ان فتنوں سے بچا کے ان کے اندر وہ دینداری پیدا کرنی ہے اور وہ تمام روایات ان کے اندر پیدا کرنی ہے جو ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اس لیے جو بھی حضرات یہاں باہر سے آئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ مدارس محض ایک تعلیم گاہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ آپ کے لیے بھی ایک تحفظ کی چھتری ہے جو ہر طرح کا تحفظ آپ کو فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ان کے دست و بازو بنیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور دامے دل میں سکھ نے ان کی مدد کی، آپ کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس کے بنانے والوں کو ملے گا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ملے گا، ان کے محسنین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو مزید ترقی عطا فرمائے، انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، شرارتی لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ اسی حکومت کے کارنامے ہیں جو گزری ہے کہ وہ نئے نئے صورتحال پیدا کر دی اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مدارس مشکل میں چلے، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے، منجمد کر دیے، جو ان کی آمدن تھی وہ ساری ضبط کر لی گئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا یہ پچھلی حکومت کے دور، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر بھی رجحان پیدا ہوا۔ آج ہمارے جامعہ سلفیہ میں داخلے کا آخری روز تھا اور ٹیسٹ تھا، پہلی کلاس میں 187 بچوں نے داخلہ لیا۔ آج ابھی داخلے ہم نے بند نہیں کیے اور مجھے امید ہے یہ 200 سے زیادہ تجاوز کرے پہلی کلاس۔ اور یہ نسبت صرف جامعہ کی نہیں ہے بلکہ میرے پاس رپورٹ ہے بہت سارے مدارس میں گزشتہ سالوں کی نسبت طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو مرضی کر لیں، لوگوں میں جو دینی رجحان پیدا ہوا اس میں اضافہ ہوا۔ حفظ کرنے والے بچوں میں، دینی مدارس میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرنے والے، اس لیے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ اسی میں تحفظ ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ ایسی صورتحال نہیں۔ موقع نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہاں کے بانیان کو، یہاں کے منتظمین کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ رب العزت خیر و برکت سے نوازے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔